ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 20واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ قصص مکمل، اور تیسرے نمبر پر سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو سورہ نمل کے اس حصے میں جس کا تعلق 20واں پارہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے چند ایسے سوالات کیے ہیں، سوالات پوچھے ہیں کہ جن سے توحید کا سمجھنا عام عقل والے انسان کے لیے بھی بہت زیادہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، اچھا چلو بتاؤ کہ امن خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا خالق کون ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ ان کا مالک تو وہی اللہ ہے۔ اور زمین میں نہریں کون چلاتا ہے؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ سمندروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ مجبور، بے بس اور بیمار کس کو پکارتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کون ہے جو ان کی پکار کو سن سکتا ہے یا ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ مجبور کی مجبوری دور کر سکتا ہے، بے بس کی بے بسی دور کر سکتا ہے۔ کون ہے جو بیمار کو شفا دے سکتا ہے؟ میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا بری اور بحری تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اور اسی نے ہواؤں کا وہ نظام چلایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے میرے قدرت کے نشانات ہیں، یہ سارے میرے اختیارات ہیں، میرے کام ہیں، یہ سارے کام کرنے والی ذات میں اللہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب میں اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر خالق ہوں، میں پہلے خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پہلی بار وہ پیدا کیا ہے، تو اب دوبارہ پیدا کرنے پر بھی میں قادر ہوں۔ جیسے پہلے میری قدرت میں تھا، اختیار میں تھا، میں نے پہلی بار وہ پیدا کیا، تو اب تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ جو اللہ ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اب تو اس کی دوبارہ اس کو زندہ کرنا اس کے لیے تو انتہائی آسان ہے۔ جو خالق پہلے پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کے بارے میں ان کو جھنجھوڑا ہے کہ اب ایک تو یہ ذات ہے جو یہ سارے کام کرنے والا، یہ سارے اختیارات اور قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہارے معبودان باطلہ ہیں کہ جن کے پاس نہ کوئی اختیار، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سن سکتے ہیں، نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ تو اب بتاؤ ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو سارے اختیارات کا، قدرت کا مالک ہے، وہ بہتر ہے یہ تمہارے معبودان باطلہ؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو جو جوڑا ہے کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، تمہارے کام آ سکتے نہیں، تو ان کو چھوڑ کر جو تمہارے کام وہ سنوارتا ہے، تمہارے لیے ہر چیز اس نے وہ پیدا کر رکھی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ اس وقت وہ سور پھونکا جائے گا، اور پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ بادلوں کی طرح وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اور روز قیامت میں تمام مخلوقات کو وہ جمع کروں گا۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا، اچھائیوں کا انعام ملے گا، ان کو اجر و ثواب ملے گا، ان کو وہ جنت ملے گی، جبکہ برائیاں کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، انکار کرنے والے، ان کو میری سزا کا وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو کسوٹی اور میزان بیان فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ان کے عقائد و نظریات میں اور ان کے عام معمولات کی باتوں میں جو بھی قرآن باقی رکھتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور جس کا رد کرتا ہے وہ ان کی اپنی طرف سے من گھڑت بنائے اور پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی ان کی شریعت میں وہی چیز تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے جس کی تصدیق کر دی۔
اب قرآن کسوٹی ہے، جو قرآن بیان کرے گا اس کو تو ان کی شریعت میں مانا جائے گا، جو اپنی طرف سے انہوں نے منفرد عقائد و نظریات بنائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ ان میں جو جتنے بھی اختلافات تھے وہ قرآن نے حل کر دیے ہیں۔ اب فیصلہ قرآن کا مانا جائے گا، ان کے اپنی باتوں کے پہ کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک عظیم نشانی دابۃ الارض کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا بَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کہ ان پر ایک ایسا جو ہے وہ جانور رونما ہوگا، جانور جو ہے وہ میں پیدا کروں گا کہ جو ہوگا تو جانور مگر انسانوں کی طرح ان سے جو ہے وہ بات کرے گا۔ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور ان کو بول کر ان کی اپنی زبان کی طرح جو ہے وہ بول کر کہے گا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ جانور ہو کر انسانوں کی طرح جو ہے وہ انسانوں سے گفتگو کر کے کلام کر کے جو ہے وہ بیان کرے گا، ان کو بتلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ آخری جو ہے وہ حجت اور نشانی ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت قائم کرے گا۔ اس کے بعد اس پارہ میں سورۃ القصص کا ذکر ہے۔ یہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور قصص جس ترتیب سے قرآن کریم میں جو ہے وہ مصحف میں موجود ہیں، اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ ان کا نزول ہوا ہے۔ اور اس سورۃ القصص میں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی اور مکہ کے تیسرے حصے میں، مکی دور کے تیسرے حصے میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح قارون، فرعون، حامان، ان کا جو ہے ان بدبختوں کا جو انجام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان واقعات کے بیان کرنے سے مکہ کے سرداروں کو بھی متنبع کیا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ جنہوں نے انکار کیا تھا، جن کو اپنی جو ہے وہ تدراہٹ پہ، اپنے سرداری پہ، اپنے مال و دولت پہ اس طرح جو ہے وہ گھمنڈ اور غرور تھا، تکبر کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے، ان کی ڈگر کو اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ تفصیلی واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ موسیٰ کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلائیں، آپ کو کوئی غم اور خوف کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی خوف محسوس کرتی ہیں تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حل بتلایا کہ آپ کے ساتھ جو دریا ہے تو اس بچے کو آپ دریا میں جو ہے وہ بہا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ ہم اس کو آپ کو جو ہے وہ واپس لوٹائیں گے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو تسلی بھی دی اور اس انداز میں ان کو دودھ پلانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر آپ کو ان کی جان کا خطرہ ہو تو آپ اس انداز میں جو ہے وہ سمندر میں، دریا میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی بنا پر کہ جب ان کو خوف محسوس ہوا تو صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ دریا برد کر دیا، اور ساتھ ان کی بہن اپنی بیٹی مریم کو جو ہے وہ پیچھے لگا دیا اور ان کو متنبع کر دیا کہ دیکھنا تم اس انداز میں جو ہے وہ اس کا پیچھا کرنا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تمہارا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق ہے۔ پھر جیسے اللہ کی منشا تھی کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، یہ فرعون کے محلات کے قریب جا کر کنارے کے ساتھ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ وہیں فرعون کی بیوی جو دریا پر سیر کر رہی ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، ملازم کو کہہ کر جو ہے وہ اس کو نکلوا لیتی ہے۔ تو جب کھول کے دیکھا جاتا ہے یہ بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بچے کی جو ہے وہ محبت ڈال دیتے ہیں، تو وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار ہو جاتی ہے اور فرعون کو بھی اس پر آمادہ کر لیتی ہے۔ پھر ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش آتا ہے، مختلف دودھ پلانے والی خواتین کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کی بہن مریم فرعون کی بیوی کو آگاہ کرتی ہیں کہ اگر آپ کہیں
تو میں آپ کو ایسے گھر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہوں، گھر والوں کا بتلاتی ہوں کہ جی آپ کا دودھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ گھر والے اس کے جو ہے وہ خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو لٹاؤں گا، اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے دودھ پلانے کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی جانب جو ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان اور طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قوت فیصلہ اور علم عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بنا پر وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچی بات کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب فرعونی قوم کا ظلم و ستم دیکھتے ہیں وہ اس کی جو ہے وہ ڈٹ کر مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک مرتبہ ایک دن ایسا آیا کہ دو آدمی، ایک قبطی ان کے قبیلے کا اور دوسرا جو ہے وہ قوم فرعون سے، وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ قوم فرعون کا آدمی ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، تو جیسے روٹین کے واقعات ہوتے تھے جو عام معمول تھا، اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ قبطی جو ہے اس پر ظلم کر رہا ہوگا، تو انہوں نے ان کو جو ہے اس کو زوردار مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا، اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ شیطان نے جو ہے یہ کام کروایا ہے، میں اس کام کرنے کے لیے یا اس کی جان لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، تیار نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس راز کو جو ہے وہ راز ہی رکھے، لوگوں کو اس کی جو ہے وہ خبر نہ ہو۔ تو اگلے روز جب دوبارہ شہر میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جس نے ایک دن پہلے مدد کے لیے بلایا تھا، اس کے بلانے کی وجہ سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور وہ دوبارہ پھر کسی انسان سے جھگڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی خود ہی درست نہیں، سارا معاملہ جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، یہ خود ہی جو ہے وہ جھگڑالو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سزا دینے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی قتل کیا تھا، یعنی جس کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اسی نے جو ہے وہ راز فاش کر دیا کہ وہی جن کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، اب وہی ان کا راز فاش کر رہا ہے کہ تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل آدمی کو قتل کیا تھا۔ اور پھر بھاگ کر جو ہے وہ بھاگتا ہے کہ میں حکومت کو بتلاتا ہوں، اور حکومت کو جو ہے وہ بتلا دیتا ہے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے وہ اس انداز میں مکہ مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو وہاں فیصلہ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ وہیں جہاں فیصلہ ہو رہا تھا اسی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک وحی خواہ بھی موجود تھا، جو آپ کے پاس جو ہے وہ پیغام بھیج دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے، وہیں سے وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے، تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی ارادہ اور نیت نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے، جیسے اللہ کی منشا تھی۔ وہ چلتے چلتے کئی روز کے سفر طے کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، وہاں ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سامنے کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اس پہ بڑا رش ہے، چرواہے اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو سائیڈ پہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ سے صبر نہ ہوا، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتلاتی ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے اور بھائی کوئی نہیں ہے، باپ ہے وہ بھی بوڑھا ہے، تو جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں اتنی دیر تک ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ترس کھاتے ہوئے ان سے ہمدردانہ رویہ اپناتے ہوئے ان کے بکریوں کو، ان کے جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلا دیتے ہیں، تو اور دوبارہ جا کے اسی سائے میں بیٹھ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جامع الفاظ میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو بلائی بھی میری طرف تو نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، جو بھی تو بلائی دے مجھے اس کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے۔ یہ جامع دعا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں کہ انہی
لڑکیوں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حیا کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کو بلانے کے لیے آتی ہے کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہماری مدد کی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی اجرت دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ چل دیتے ہیں اور جا کے ان کے والد کو سارا جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس انداز میں جو ہے مجھ سے یہ معاملہ ہوا اور اس انداز میں جو ہے وہ میں وہاں سے اپنا علاقہ گھر بار جو ہے وہ چھوڑ کر جہاں تک جو ہے وہ پہنچا ہوں۔ تو وہ ان کو یہ پیشکش دیتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں مزدوری پر مزدور رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس شرط پر کہ تم 8 سال ہماری مزدوری کرو گے تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح میں آپ سے کر دوں گا۔ تو میری شرط تو 8 سال ہے، اگر آپ 10 سال یہ کام کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے جو ہے وہ احسان ہوگا۔ تو اللہ کو گواہ بنا کر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر کی اور رہنے کے انتظام کی جو ہے وہ اچھا ضرورت تھی۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہائش اور گھر کا، کھانے کا اور دیگر جو ہے وہ ضروریات کا اس انداز میں جو ہے وہ اس کا انتظام فرما دیا۔ تو یہ 10 سال پورے کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر جب دوبارہ مصر، جب گھر کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں محبت ڈال دی تو گھر کی جانب جو ہے وہ رخت سفر باندھتے ہیں۔ اب تاریک رات میں راستہ بھول جاتے ہیں اور موسم بھی جو ہے وہ سخت سرد ہے، تو وہاں اونچی جگہ پر جو ہے وہ پہاڑ پہ آگ نظر آتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی۔ اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں کوئی رہبر مل جائے تو اس سے راستہ دریافت کر لوں، یا کم از کم وہاں سے آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں جس سے ہم جو ہے وہ آگ تاک کے سردی کی شدت کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں آگ تو نہیں، روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ بھی اللہ کا نور جس نے ایک درخت کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ غیبی آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، کہ جو یہ سارے جہان کا جو ہے وہ رب ہوں، یہ ساری تخلیقات میں نے کی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 معجزات سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ یہ عصا کا معجزہ کہ جس کو پھینکتے ہیں تو وہ سانپ اور اژدھا بن جاتا ہے، اور اسی طرح اپنا ہاتھ بغل میں ڈالنے کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو باہر نکالو گے تو وہ سفید اور چمکدار جو ہے وہ نکلے گا۔ یہ 2 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے درخواست رکھتے ہیں کہ مجھ سے تو اس طرح ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور میں ڈرتا ہوں کہ اب دوبارہ مصر جاؤں گا تو کہیں وہ مجھے جو ہے وہ پکڑ کر اس کی سزا میں، اس کے قصاص میں جو ہے وہ قتل نہ کر دیں۔ اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ میرا بھائی، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح جو ہے وہ زبان بولنے والا ہے، تو آپ اس کو میرا مددگار بنا دیں، میری جو ہے وہ نصرت کرنے والا، میری تائید کرنے والا بنا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو بھی جو ہے وہ آپ کا مضبوط بازو بناؤں گا اور میں دونوں کو جو ہے وہ غالب کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان سے جو ہے وہ وعدہ کر لیتے ہیں، ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ نصرت اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اپنے بھائی ہارون سے مل کر جو ہے وہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ فرعون کے دربار تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ آگے کے واقعات اللہ نے پیچھے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں بھی بیان کیے تھے کہ وہ کس انداز میں جو ہے وہ جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، تو یہ بھی اپنا جو ہے وہ اژدہا پھینکتے ہیں، جادوگر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس طرح فرعون ان کو جو ہے وہ سخت سزا کے جانبین سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا جو ہے وہ ان کو دھمکی دیتا ہے، پھر اس پہ عمل ہوتا ہے اور زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ کوئی اونچی بلڈنگ بناؤ، عمارت بناؤ کہ میں چڑھ کے دیکھوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ کیسا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میرے لیے جو ہے وہ بلند عمارت بنا دو۔ اور کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ ہے تو نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہی ہے۔ اور اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا جاتا ہے، ماننے والوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت آ جاتا ہے، مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مصر سے نکل جائیں، اور جس دریا میں اللہ مسلمانوں کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ اس فرعون اور اس کے لو لشکر کو جو ہے وہ غرق کر کے اس دنیا سے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتی ہیں، زمین کو ان سے جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی جو ہے وہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ کی خواہش تو ہے، دلی تمنا ہے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، اس کے لیے آپ سر توڑ کوشش کرتے ہیں، دن رات آپ جو ہے وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر ہدایت دینا جی آپ کا کام نہیں ہے، جی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے پسند کرتا ہوں اس کی جو ہے وہ دل کو کھول دیتا ہوں، اس کے ذہن کو کھول دیتا ہوں، اس کو جو ہے وہ توفیق بخش دیتا ہوں۔ آپ کی محبت پہ یہ منحصر نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ جو ہے وہ دعوت قبول کروا لیں، ہدایت اس کو نصیب ہو جائے، یہ میرے اللہ احکم الحاکمین کی منشا ہے۔ میں اللہ جس کو پسند کرتا ہوں اس کو یہ توفیق بخش دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 کافروں کا نام لے کر ان پر لعنت کی ہے، ایک ابو لہب اور دوسرا یہ بدبخت جو ہے وہ قارون، کہ دونوں انبیاء کے خاندان سے تھے اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اسلام اور نبی کی جو ہے وہ توہین اور انکار کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ جو ہے وہ لعنت فرماتے ہیں۔ تو قارون بہت مالدار تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بڑا امیر کبیر جو ہے وہ آدمی تھا، جس کے خزانوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اس کے خزانوں کی جو ہے وہ چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے یہ اتنے مال میں گمانڈ اور تکبر اور طاقت کے نشے میں جو ہے وہ چور ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی قوم کے اس کو سمجھاتے تھے کہ اتنا تکبر اور غرور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ سبق اس وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس علم ہے، میرے پاس جو علم ہے اس کی بدولت میری یہ ساری جو دولت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تکبر اور غرور کو، گمانڈ کو جو ہے وہ خاک میں ملاتے ہوئے اس پر بھی جو ہے وہ اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں کہ اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں جو ہے وہ دنسا دیا جاتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی ہم زمین میں دنسا دیتے ہیں، اس کی یہ فوجیں، اس کے یہ ملازم اور کوئی جماعت جو ہے وہ اس کی مددگار ثابت نہیں ہوئی، نہ یہ خود جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سپر پاور سمجھتا تھا اپنے آپ کو بچا سکا، کوئی بھی اس کی جو ہے وہ مدد اللہ کے علاوہ جو ہے وہ نہ کرنے پر قادر تھا، نہ کوئی اس کی جو ہے وہ مدد کر سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قارون کا یہاں قصہ ذکر کیا ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج ہم بھی معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آ جاتی ہے تو وہ اپنی ملنے والی نعمت کے نشے میں اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے اس اقتدار کے نشے میں، اپنی طاقت اور مال و دولت کے نشے میں، یہی قارون جیسے جو ہے وہ جذبات اس کے دل و دماغ میں بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیں، اللہ کسی کو کسی حیثیت کا بنا دیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس اللہ کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس سے جو ہے وہ مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر قارون کے راستے پہ کوئی چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قارون جیسا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اپنائیں گے۔ تو آج ہمیں اللہ کوئی عہدہ دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جو ہے وہ دنیا میں بلند مقام دے دیں تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیے، عاجزی والا جو ہے وہ معاملہ اپنانا چاہیے۔ یہ تکبر اور گمانڈ اور غرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس سے نعمت بھی چھن جاتی ہے، دنیا میں بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے بندہ، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت بھی جو ہے وہ مکی دور میں، درمیانی دور میں مکہ کے،
کہ مکی دور کے یعنی درمیان میں یہ صورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتی ہیں کہ جس دور میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں پر اتنے جو ہے وہ مظالم کے برداشت سے جو ہے وہ باہر ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان مشرکین کے جو مصائب اور تکالیف ہیں ان میں صبر کے دامن کو اور پہلے انبیاء کے اور ان کی قوموں کے اوپر جس طرح ظلم و جبر ہوا وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں، یہ مشرکین کے جو بت ہیں، ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی، صرف جو ہے وہ پھونک سے اس کی جو ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بتوں کی، ان کے معبودان باطلہ کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازی آدمی کو نماز جو ہے وہ فحاشی اور عریانی سے، بے حیائی کے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نمازی آدمی ان منکرات سے جو ہے وہ مکمل اجتناب کرتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ نماز کے ساتھ ساتھ ساری ان میں برائیاں موجود ہوتی ہیں، جس کا مین سبب ہے کہ وہ نماز ادا کرتی ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نماز ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ ہم روٹین میں نماز پڑھتی ہیں، خشوع خضوع سے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جبکہ سنت کے مطابق احسن انداز میں وضو کر کے، سنت کے مطابق احسن انداز میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ صفوں کی درستگی کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، کہ جو اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اس میں صفوں کی درستگی بھی شامل ہے۔ تو اس انداز میں خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق صحیح وقت پہ مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کی جائے تو ایسی نماز انسان کے اوپر دنیا میں بھی اثر پذیر ہوتی ہے، اس کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو ایسے نمازی بنا لیں تو ہماری نماز بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر ہم جب بھی کسی نافرمانی والے کام پہ اکسائیں گے، ہمارا نفس یا شیطان ہمیں بہکائے گا تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے حضور جو میں دعا کرتا ہوں میرا عمل اس کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ نماز میں دعا مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مگر مسجد سے نکلتا ہوں، نماز ختم کرتا ہوں تو میں راستہ اور تہذیب ڈھونڈتا ہوں غیر مسلموں کی۔ ادھر تو میں اللہ سے نماز میں تو مانگتا ہوں کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، مگر مجھے جو راستہ پسند ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے جن پر جو ہے وہ عذاب مسلط کیے، ان والے سارے اعمال میں اپنائے ہوئے ہوں۔ تو اس انداز میں جب ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی ہمیں برائیوں سے، منکرات سے، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے جو ہے وہ باز رکھے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایمان لا کے یہ سمجھ لینا کہ شاید اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں، آزمائش لازمی شرط ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے اس کے برگزیدہ بندوں پر ضرور آتی ہے، اور جو آزمائش میں صبر کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کو ماننے والے ابتدائی مسلمانوں پر بھی جو ہے وہ بے تحاشا ان کو جو ہے وہ مصائب، آلام اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، سب نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے آزمائش شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تو اگر تم صبر کا دامن تھامو گے، اس میں آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ عزت ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام ایسی آزمائش کے موقع پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، زبان سے کوئی ایسے جملہ بھی نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے وہ باعث ہو۔
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تو جو تم نے عذاب لے کے آنا ہے اللہ سے کہو وہ عذاب لے آئے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ فوراً عذاب آ جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وقت مقررہ ہے، اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ بھڑکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، ان کو شریعت دیتا ہے، ان کو ان کی نافرمانیوں سے باز رکھنے کے لیے بار بار متنبہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، بار بار ان کو کبھی آزمائشوں میں مبتلا کر کے، کبھی زمینی آسمانی آفات دے کر ان کو جو ہے وہ ڈگر تبدیل کرنے کا اللہ موقع دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی مانگنے کا، دعوت قبول کرنے کا، دارہ اسلام میں داخلے کا پورا جو ہے وہ موقع دیتے ہیں۔ جب وہ بار بار اللہ کی منشا کے مطابق مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان پر ساری تدابیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقررہ وقت پر جو ہے وہ ایسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب ان پر بھی آئے گا جب میں مناسب سمجھوں گا، جو میں نے مقرر طے کیا ہوا ہے وقت، اس وقت اچانک ان پر عذاب آئے گا، عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے، اس وقت کوئی بھی ان کو جو ہے وہ عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتلاتے ہیں کہ نافرمانوں کی فوراً نافرمانی پہ میں گرفت نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہوں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں۔ اور خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر ہم ہر غلطی پر فوراً اس کا مواخذہ کریں تو زمین پر کچھ چلنے والا انسان نظر نہ آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال شفقت اور ہمدردی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی رحم دلی کا مظاہرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فوراً جو ہے وہ برائی لکھنے کا حکم نہیں دیتے، جبکہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے کو حکم ہے کہ اس کا اجر لکھ دو، اگر وہ نیکی کر بھی لیتا ہے اس کو 10 گنا اجر لکھ دو۔ اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ابھی تم نے لکھنا نہیں، جب وہ کر لیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے جرم کیا ہے بس اس کا 1 مرتبہ گناہ لکھو، نیکی کے ارادے پر اجر، اور اگر کر لے تو اجر 10 گنا۔ گناہ کے ارادے پر ابھی گناہ لکھا نہیں جاتا، اگر گناہ کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 1 گناہ کی جو ہے وہ سزا لکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمدردانہ پیشکش کی ہے کہ آخری وقت تک توبہ کی ہمیں مہلت ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں مزید جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتیں بھی ہمیں دے رہے ہیں، جتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تو ہم سے اپنی نعمتیں واپس لے سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی معاملات میں، دنیاوی وسائل میں تمام ہماری ضروریات بھی پورے کرتے رہتی ہیں، اور ساتھ ہمیں جو ہے وہ ڈھیل بھی دیتے ہیں، اور ہمیں اختیار بھی ہے کہ اگر میرا بندہ سدھر جائے، توبہ استغفار کر لے، تو میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے جو ہمیں ڈھیل دی ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے دنیا میں ہمیں جہاں بھی کچھ تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری بخشش کے لیے، ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے، ہماری عبادات میں سستی کو ختم کرنے کے لیے ایک پورے مہینے کی ٹریننگ لاتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ آج 18 روزے ہم سے گزر چکے ہیں، 18 دن ہم یہ رمضان گزار چکے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو دن اللہ نے ابھی باقی رکھی ہیں انہی کی قدر کر لینی چاہیے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے کہ گناہ تو ہم کر بیٹھے ہیں مگر اللہ نے ابھی ہمیں سزا نہیں دی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سزا سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہماری معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، اللہ معاف کرتے بھی ہیں۔ معافی دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان سے بے پناہ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کر کے فوراً
جو ہے وہ پہلے گناہوں سے اجتناب کرنے کی، اگر بتقاضۂ بشریت کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً بار بار اصرار کرنے کی بجائے اس کی معافی کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے زندگی ختم ہونے سے پہلے اس جرم کی، اس خطا کی جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ کے اس دنیا میں اپنا حساب جو ہے وہ مکمل کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنے سے توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔